آئیے مفردات کے ساتھ مشق کریں. ا با سے ملے گا اب. ای با سے ملے گا اب. او با سے ملے گا اب. ہا سے ملے گا اح. ای ہا سے ملے گا اح. او ہا سے ملے گا اح. دال سے ملے گا اد. ای دال سے ملے گا اذ. او دال سے ملے گا اد. را سے ملے گا ار. ای را سے ملے گا اد. او را سے ملے گا اور. شین سے ملے گا اش. ای شین سے ملے گا اش. او شین سے ملے گا اش. صاد سے ملے گا اس. ای صاد سے ملے گا اس. او صاد سے ملے گا اس. اب اض اض. اع اع اع. اف اف اف. اک اک اک. ال ال ال. ان ان ان. او او. ای ای. ا ای او. ا ای او. ا ای او. اح اح اح. اع اع اع. اخ اخ اخ. اغ اغ اغ. اق اق اق. آپ نے یہاں پہ غور کیا ہوگا، میں نے یہاں پر قلقلہ کیا ہے. اب یہ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے اسے نیکسٹ سلائیڈ میں سمجھتے ہیں. جی ہاں، قلقلہ جنبش والی آواز، یعنی کہ باؤنسنگ بیک وائس. میں نے پڑھا تھا کو کو. یہ جو میں نے کو کا اضافہ کیا ہے، یہ دراصل باؤنسنگ بیک وائس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے بال دیوار سے ٹکرا کر واپسی آتے نا، بالکل اسی طرح کو 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 کو. تو یہ کچھ اس طرح کا ہوا ہے، تو اسے ہم قلقلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قلقلہ کہاں ہوتا ہے؟ قلقلہ دراصل حروف قلقلہ میں ہوتا ہے. قلقلہ کہاں ہوتا ہے؟ حروف قلقلہ میں ہوتا ہے. اور حروف قلقلہ ہیں قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال. اور قاف طا با جیم دال اس کو آپ نے انشاءاللہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے. اب حروف قلقلہ میں کب قلقلہ ہوتا ہے؟ جب یہ حروف ساکن ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر جزم آ جاتی ہے. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ قاف ساکن ہے یا طا ساکن ہے، با ساکن، جیم ساکن اور دال ساکن. تو اب ہم انہیں پڑھتے ہیں. یہ ہو گیا ایقو، اوتو، سوری اوتو، اب، اج، اد. امید کرتا ہوں آپ کو قلقلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب تک ہم نے مزید ہمارے پاس بھی غنّے آتے رہیں گے، لیکن ہم سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں غنّہ کیا ہوتا ہے. ناک میں آواز چھپانے کو غنّہ کہتے ہیں. یہ آواز غنّہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، غنّے کی اب تک ہم نے کتنی جگہ پڑھی ہیں؟ غنّے کی اب تک ہم نے ایک جگہ پڑھی تھی جو کہ تھی تنوین. غنّے کی اب تک ایک جگہ پڑھی تھی جو کہ تھی تنوین. اور اب ہم ایک اور اس میں اضافہ کر رہے ہیں جو کہ نون ساکن. اور نون ساکن، نون اور اس کے اوپر جزم، اسے کہیں گے نون ساکن. تو دو زبر دو زیر دو پیش یعنی کہ تنوین اور نون ساکن پر ہم غنّہ کرتے ہیں. غنّہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانے کو. ایک کوئک سا ریکیپ لیتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں. قلقلہ کہتے ہیں باؤنسنگ بیک آواز کو. قلقلہ کہاں ہوتا ہے؟ حروف قلقلہ میں ہوتا ہے. حروف قلقلہ 5 قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال. ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ان سب پر جو ہے میں قاف ساکن، طا ساکن، با ساکن، جیم ساکن، دال ساکن، ان پر کب قلقلہ ہوتا ہے؟ جب یہ حروف ساکن ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان حروف کو ساکن کر دیا سب سے پہلے. اس کے بعد میں ان کے پیچھے کوئی، یہ ہو گیا ایقو، یہ ہو گیا ایتو، یہ ہو گیا اب، یہ ہو گیا اوج، یہ ہو گیا اد.
ٹھیک ہے. تو غنّے کی بات کر رہے تھے ہم. غنّہ کسے کہتے ہیں؟ غنّہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانے کو. ناک میں آواز چھپانے کو غنّہ کہتے ہیں. ناک میں آواز چھپانے کو کیا کہتے ہیں بھیا؟ غنّہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو غنّے کی اب تک ہم نے 2 جگہ پڑھی، یعنی کہ یہ تنوین میں ہوتا ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نون ساکن میں ہوتا ہے. دونوں میں غنّے کرنے کا انداز بالکل سیم ہے. تو آئیے اب واپس سے ہم اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں اور ان دونوں کو پڑھتے ہیں. تو یہ ہو گیا اقو، ایقو، اوقو، اج، ایج، اوج، اد، 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 اطو، ایطو، اوطو، اب، اب، اوب. اور یہ ہو گیا ان، ان، ان. یہاں پر میں ڈسکلیمر کے طور پر ایک بات کہوں کہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. یعنی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم جزم کو کیسے پڑھتے ہیں. ہمارا مین فوکس یہی ہے. صرف روایتی طور پر میں نے یہ سب چیزیں آپ کو بتائی کہ بس بتانی چاہیے تھی، اس وجہ سے بتائیں. آپ کو اگر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو خدا را اس پر اپنا وقت ضائع نہ کریں، آگے مزید بڑھیں. جب کورس ختم ہو جائے، فارغ وقت موجود ہے، تو ان لیکچرز کو آپ دوبارہ دیکھ کر ان چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا مین فوکس کس پر ہونا چاہیے؟ جزم پر ہونا چاہیے، اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں اس پر ہونا چاہیے. تو ہم تھے یہاں اک، ایک، اک، اد، 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 اش، 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 ای، او، ال، ال، اول، او، ار، اور، ات، 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 اد، 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 از، 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 اس، 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 از، 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 اس، 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 اوس، اس، اس، ایف، ایف، اوف، ایم، ام، ام. امید کرتا ہوں آپ کو مفردات کے ساتھ پڑھنا آ گیا ہوگا. اب ہم مرکبات کے ساتھ اسے پڑھیں گے. مرکبات یعنی کہ ملے جلے حروفوں کے ساتھ پڑھیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.